ایک بھائی میرے پاس آئے, ہمارے ہی گاؤں کے, مولانا مودودی کی کتابوں کے بہت بڑے فین, ہمیشہ دنوں رات ان کی کتاب پڑھنے والے, ترجمان تفہیم القرآن ہمیشہ ساتھ میں ان کے پاس ہوتی تھی. کافی نصیحت کی لیکن نہیں سنتے تھے. مسجد میں بیٹھ کر میرے سامنے انہوں نے یہ اشکال ایک دن پیش کیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, ابراہیم علیہ السلام کی کذبات ثلاثہ والی, کیا اس کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, مکلف ہے؟ تو میں نے کہا اس بھائی سے کہ ذرا بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے کن 3 جھوٹوں کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے جس کو قبول کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایک جھوٹ تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا تھا, اور جب پوچھا قوم کے لوگوں نے کہ کس نے توڑا ہے تو کیا جواب دیا تھا, اس سب سے بڑے بت نے ہی ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے, حالانکہ خود توڑا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. میں نے کہا کہ یہ تو قرآن میں ہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے, بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اچھا قرآن میں ہے یہ؟ میں نے کہا کہ دیکھ لیں قرآن کھول کر, خود اللہ رب العالمین نے اس قصے کو قرآن کے اندر نقل فرمایا ہے. تو اب کیا خیال ہے, قرآن کی اس آیت کا بھی آپ انکار کریں گے؟ یعنی قرآن کا انکار کہاں سے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے لیکن حدیث کا کر سکتے ہیں. یہ جو بدعت لوگوں کے ذہن میں ڈالی ہے مولانا مودودی نے, یہ انتہائی زہر آلود بدعت. اگر کسی کو حدیث رسول کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کا کیا بچے گا, آپ سوچیں. وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں. جس کو حدیث رسول قرآن کے خلاف نظر آئے اس کو قرآن کی بعض آیتیں بھی قرآن کی بعض دوسری آیتوں کے خلاف نظر آئیں گی, اور اس طریقے سے پوری شریعت ہی اس کو مشکوک نظر آئے گی, کسی چیز پر اس کو یقین نہیں ہوگا. تو یہ جو مولانا مودودی نے دین پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے, اسی دین کو لے کر اگر کوئی شخص جائے تو آپ سوچیں, اندازہ لگائیں کہ جب قبر کے اندر اسے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا, اور اسی دین کو پیش کرے جو اہل بدعت سے بالکل ہم آہنگ ہے, تو کیا اس کو نجات مل سکتی ہے؟ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا؟ لہذا میرے بھائیوں, عقیدے کے مسئلے میں خصوصی طور پر کمپرومائز نہ کریں.